صاحب آپ نے سنا کہ سمیع صاحب آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہیں، اگر اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہو، بٹ دوسرا میرا بتائیے گا کہ آپ ظاہر امریکہ آ رہی ہیں، یونائٹڈ نیشنز اور سارے حوالے سے، یہ جو سارا ایپیسوڈ ہے یہ امریکہ کو کس حوالے سے یاد دلائے گا تاریخ کے اوراق میں؟ یعنی کہ 79 سے 89 کا جو سارا ایپیسوڈ ہوا افغانستان میں، سوویت و سارا، اور پھر باقی کے بھی، تو ظاہر امریکہ کو ہمیں خاص حوالوں سے یاد رکھتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ڈچ کیا، فلاں جگہ ویسے ہی چھوڑ دیا کر کے سارا کچھ۔ یہ جو سارے ایپیسوڈ ہوا ہے کہ جس میں امریکہ 20 سال ایک جگہ پہ رہتا ہے، بلینز یا ٹریلین آف ڈالرز لگاتا ہے ایک آرمی پہ، وہ آرمی ایک جگہ بھی مزاحمت نہیں کرتی، سرنڈر کرتی ہے، کابل ہنستے کھیلتے فتح ہو جاتا ہے، پھر واپسی میں جناب وہ ان کے یہ مناظر بھی آتے ہیں ایک طرف کہ ان کے کتے بھی جا رہے ہیں، اور یہ مناظر بھی آتے ہیں کہ جہاز سے لوگ گر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کو تاریخ میں کس اعتبار سے یاد رکھا جائے گا آج اور کل جو تاریخ رقم ہوئی ہے اس میں، آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد؟ دیکھیں، صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، تاریخ ہمیں جو سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس پار نے آکیوپیشن کی ہے کسی ملک کی، تو وہ آکیوپیشن لاسٹ نہیں کرتی، وہ رہ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر لیکن تاریخ کا اس کا مطلب سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھ نہیں رہا، مگر یہی تاریخ کا سبق ہے کہ آپ قابض ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کی پریزنس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں پچھلے ایک دن سے ہوا ہے، تو وہ تو بالکل اس کی کنفرمیشن ہے نا کہ منٹوں میں جو بھی انہوں نے ایک پورے اسٹرکچر کھڑا کیا تھا وہ میلٹ کر گیا، ان کی آرمی میلٹ کر گئی، اور ان کی گورنمنٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، یعنی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سبق جو سیکھنا ہے وہ یہ کہ آپ ملکوں کو آکیوپائی نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، آپ نے ذکر کیا کہ میں امریکہ میں بھی رہ چکی ہوں سفیر، میں امریکہ میں تھی 2001 میں جبکہ 9/11 ہوا۔ صحیح ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے امریکہ کو یہی کہا تھا کہ دیکھیں اس کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنا پڑے گا، جنگ مت کیجیے، مگر وہ جنگ کی انہوں نے۔ اور اس وقت بھی ہم کہتے رہے کہ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا طالبان سے، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جب بون کی کانفرنس ہوئی تو وہاں ایکسکلوڈ کیا گیا طالبان کو، اور وہیں ایک حکومت بنائی گئی جو کہ واقعی یعنی کہ اس میں کی پیپر کی تھی، ایک طرح سے نا کاغذی سی تھی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی ان کے پیٹرنز گئے وہاں سے وہ کولیپس کر گئی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از مور امپورٹنٹ۔ اچھا، اب ذرا یہ پوائنٹ آ گیا، اب ذرا ایک اور زاویے سے آپ کامنٹ کیجئے کہ یہ جو افغانستان کی ہسٹری رہی ہے کہ جب بھی کوئی فورن ایگریسر آیا تو وہ الٹیمیٹلی واپس گیا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر یہ بھی ہسٹری رہی کہ آپس میں بھی لڑنے کی روایت بھی ان کی رہی ہے۔ سمیع یوسفزئی صاحب کہتے ہیں کہ طالبان کو ایک سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا کہ آپس میں حصول اقتدار کے اختلافات، اقتدار کے اختلافات، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس سارے منظرنامے کو بلڈ لیس رہنے نہیں دیں گے جیسے ابھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ایک جو نئی ڈائنامک ہے وہاں پر، اور میں تو ہمیشہ آپٹمسٹک رہتی ہوں بیکاز رہنا بھی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو نیا ڈائنامک ہے وہ یہ ہے وسیم کہ وہاں لوگوں کی طرف سے جو خواہش ہے امن کے لیے، جو یرننگ ہے فار پیس، وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کا بھی اثر ہوگا لیڈرز پہ۔ دیکھیں، ایک لوگوں کی خواہش تو بیچاروں کی کب نہیں رہی ہوگی کہ امن ہو، لیکن وہ لڑائیاں ہوتی رہی ہے، گردنیں کٹتی رہی ہیں۔ بہت طویل عرصے سے بیچارے جو افغان عوام ہے ان کو دیکھیں کتنی ہارڈ شپ سے جانا پڑا، سفرنگ کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اس وقت طالبان کو بھی یہ احساس ہوگا، طالبان لیڈرشپ کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آؤٹ کم یہ ہوگا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمیں انڈیکیشن مل رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی ہی تاریخ سے سیکھ کے آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی ارینجمنٹ کریں جو کہ ہٹ کے ہو ان کی اپنی ہسٹری سے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ہسٹری سے لوگ سیکھتے بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور سمیع صاحب آپ بتائیں، یعنی یہ ملیح صاحبہ نے جو بات کی، ایک رائے یہ آ رہی ہے نا کہ طالبان کا جو بدلا ہوا رویہ ہے، اور کافی لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ ایسا ہی رہے گا، وہ ٹھیک ہے، ظاہر ان کا ایک مزاج ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وائلنس 0 ہو جائے گا، لیکن مطلب آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر پہلے 10 تھا تو شاید اب 2 یا 3 ہوگا، یعنی اس طرح ایک بات۔ اس کی وجہ وہ یہی گردانتے ہیں نا کہ بھائی
طالبان بھی چاہتے ہیں اب کی دفعہ, جو کہ ان کے بیانات سے ہی واضح کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو, وہ وہاں پر لانگ ٹرم رہیں, حکومت کریں, ان کے باقاعدہ سفیر ہوں, سارا کچھ ہو. اور یہ سب اس وقت نہیں ہو سکتا اگر ہر دوسرے دن جو ہے وہ کسی کی گردن کٹتی, کسی کی چوک پہ لٹکی لاش کی فوٹیج آتی رہی, تو ہیومن رائٹس کے نام پہ انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ملے گا, مذمت ہوگی اور ایڈ بھی نہیں ملے گی جو ان کو حکومت چلانے کے لیے کرنی. تو آپ کو کیوں یہ نہیں لگتا کہ طالبان ان مقاصد کے لیے, تاکہ وہ یہاں رہیں, فورن ایڈ بھی ملے, انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہو, وہ تشدد کی کارروائیوں سے گریز کریں گے؟ آپ کو کیوں ایسا نہیں لگتا؟ دیکھیں, طالبان کو جو ورڈنگ کر رہی ہے, جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اس کو عملی جامہ پہنانا ہوگا. میں نے کہہ دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے 18 مہینے مذاکرات کی, میں نے پوری کے پوری کور کیے. وہاں پر بھی اتنا سخت لچکدار ان کا موقف تھا کہ بالآخر امریکہ کو ایک ڈیل تو کرنا پڑا, لیکن افغانوں کے ساتھ وہ ایک سنجیدہ میز پر کبھی نہیں بیٹھے. 18 مہینے افغانوں کی بھی مذاکرات ہو رہے تھے ان سے, افغانستان کی حکومت کے نمائندوں سے. ان کے ذہن میں یہی ذہن بن چکا ہے کہ وہ لیکن ٹیک اوور ملیٹریلی انہوں نے لے لیا. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے امریکن یہاں پر آ گئی, ان کا آکوپیشن تھا, اور پاکستان بھی اس وار اینڈ ٹیرر میں جو ان کو ہم آکوپیشن کہتے تھے یا مداخلت کہتے تھے, اس کا ایک اہم حصہ تھا. یہ بھی ذہن میں رکھو, اور طالبان کو یہ چیز معلوم ہے جو کچھ ہوا. لیکن یہ ہے کہ اب افغانوں کے لیے طالبان بھی کوئی آکوپیشن سے کم نہیں ہے. ان کے جو پالیسی آئے, انہوں نے کوئی ووٹ تو نہیں لیا کہ ہم وہاں پاکستانی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ان کا ایک بڑا اچھی سی تصویر پیش کریں. سوائے پاکستانی میڈیا کے اور پاکستانی کے مبصرین کی دنیا کا کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان چینج ہو گئی ہے. اور یہ اب ثابت ہو جائے گا جب سے وہ کابل میں داخل ہو گئی. کوئی ٹیلی ویژن پر آپ نے کوئی خاتون دیکھا ہے؟ کوئی انہوں نے کوئی ایسا اشارہ دیا ہے؟ القاعدہ کے بارے میں ان سے پوچھو, القاعدہ کا نام تھے آج وہ کل وہ انہوں نے کابل پر اچھا یہ بتائیں جی ماریہ صاحبہ, وہ کہتے ہیں پاکستان میں خالی بیٹھ کے جو ہے نا بس لوگ ایک مثبت تصویر پینٹ کر رہے ہیں, باقی تو کوئی نہیں کر رہا بھائی. ماریہ صاحبہ بس میرے خیال سے بات درست کر رہے ہیں وہ, کیونکہ پاکستان نے 2001 میں کہا تھا کہ ہمیں دہشت گردی کی مہم جوئی اور کاؤنٹر انسرجنسی کے درمیان فرق رکھنا چاہیے. باقی جو بین الاقوامی دنیا تھی ان کا خیال تھا کہ جو امریکہ کا مفروضہ جنگ ہے وہ درست ہے, اور اس کے تحت انہوں نے 20 سال خانہ جنگی جو ہے جنگ عائد کی افغانستان کے اوپر. ہمیں ایک چیز جو نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی لیجٹمیسی کبھی بھی کوئی بیرونی طاقت نہیں دیتی. بیرونی طاقت کے ہاں میں ہاں ملانے یا ان کے نقطہ نظر سے کبھی بھی ڈومیسٹک لیجٹمیسی نہیں آتی. ڈومیسٹک لیجٹمیسی کسی بھی حکومت کے لیے اس کی عوام ہوتی ہے. اگر اس کی عوام اس کو مانتے ہیں تو وہ درست ہے. اب جو بڑا فیصلہ ابھی ہے تو طالبان کو مزاحمت نہیں کرنی پڑی ماریہ صاحبہ, اب جو طالبان کو مزاحمت نہیں کرنی پڑی, نہ صرف یہ کہ افغان فورسز کی طرف سے بلکہ وہاں کے جو وار لارڈز ہیں ان کی طرف سے بھی, تو یہ عوام کی طرف سے. تو اس کی وجہ آپ کے خیال میں خوف تھا یا ایکسیپٹیبلٹی تھی طالبان کی؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میرے خیال سے جی ایکسیپٹیبلٹی تھی, کیونکہ آپ نے جو حکومت وہاں لے کے آئے, جو آپ نے سٹینڈرڈز لے کے آئے, وہ حکومت کابل تک تو ضرور تھی, لیکن کابل سے دور کیا افغانستان کی عوام کی زندگی تبدیل کر سکی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں طالبان ایک لچک دکھا رہے ہیں, وہاں اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لچک دکھانی ہوگی, کیونکہ اگر آپ ان کی معاونت نہیں کرتے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جو افغانستان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا منشیات کا گھر ہے. تقریباً $1 ٹریلین کی منشیات سالانہ افغانستان سے نکل رہی ہیں. دہشت گرد گروہوں کی جہاں تک بات آتی ہے, افغانستان کی سرزمین NDS کے ذریعے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ چیزیں ہم نے بھی واضح طور پہ کہی ہیں کہ NDS جو ہے مختلف قسم کی دہشت گرد گروہوں کو نہ صرف ان کی پشت پناہی کری تھی بلکہ اس کے ذریعے علاقائی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو اکانومی ہے اور ان کی معیشت جو ہے کسی بہتر طرف جائے, تو اس کے لیے آپ کو علاقائی طاقتوں کو ان کی معاونت کرنی ہوگی. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو حکومت تو انہوں نے چلانی ہے, کوئی جنگجو ان کے راستے میں اس وقت کھڑے ہوئے نہیں ہیں. جو بین الاقوامی طاقتیں تھیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں اپریل میں. جو کمانڈرز تھے, نیٹو کمانڈرز جنہوں نے افغان نیشنل آرمی کو ٹرین کیا, یا جن کی سربراہی میں افغان نیشنل آرمی پنپ رہی تھی یا بڑی ہو رہی تھی, وہ بھی ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو اس وقت فیصلہ دنیا نے بھی کرنا ہے کہ یہ صرف مفروضوں پہ یا ڈو مور کے مفروضے کے اوپر آپ افغانستان کے اندر طالبان کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ اپنے لچک میں, آپ ابیے میں زیادہ لچک دکھائیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اوپر کام کریں, ہمارے نقطہ نظر سے جو ہے آپ حکومت چلائیں. جب تک کہ آپ زمینی طور پہ ان کی مدد نہیں کرتے, جب تک کوئی انگیجمنٹ پروسیس نہیں لے, جب تک کہ جو لوگ زمینی طور پہ موجود ہیں ان کو آپ جو ہے طاقت میں شراکت داری نہیں کراتے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عوام
سمجھیں گے کہ جو لوگ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ سچ مچ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ایکسپیٹس آپ امریکہ سے اور یورپ سے لے کے آئیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ اب وہ افغانستان یا افغانستان کے مستقبل کی نمائندگی کریں گے. اگر انہی لوگوں نے افغانستان اور افغانستان کے مستقبل کی نمائندگی کرنی ہے تو پھر جو لوگ افغانستان میں رہ رہے ہیں ان کے مستقبل کی نمائندگی کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں تو آخری راؤنڈ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان کا جو میجر کنسرن ہے کہ تحریک طالبان افغانستان آج افغانستان کی حکومت, آج افغانستان کی ریاست اور وہ کابل میں بیٹھے ہیں, صدارتی محل میں بیٹھے ہیں.